السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آصف علی خان۔ آج کا ہمارا موضوع بچوں کی بہتر تربیت کے لیے وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جن کا والدین کو خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ان 4 باتوں کا خیال نہ رکھا گیا تو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ مجھے یاد ہے کہ میں مائنڈ سائنس کا جب طالب علم تھا تو ہمیں ایک اسائنمنٹ ملا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی ایک چیز آپ نے نیو لرننگ کے طور پر لکھنی ہے۔ وہ نیو لرننگ وہ لرننگ ہو جو آپ نے آبزرو کی ہو، یعنی آپ کی آبزرویشن کی بیس پر ہو، نہ کہ آپ نے کسی کتاب سے پڑھی ہو۔ تو ان دنوں ہم بڑے آبزرویشن میں لگے رہتے تھے، ڈیلی کچھ نہ کچھ آبزرو کرتے تھے اور نیا سیکھنے کی کوشش کرتے تھے تھرو آبزرویشن۔ میں دبئی سے میری فلائٹ تھی مدینے کی، میں جا رہا تھا تو راستے میں نے بڑی زبردست چیز آبزرو کی جس کو میں آج آپ سے شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ میری برابر والی سیٹ پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ کوئی 10 سے 12 سال کا بچہ بھی تھا۔ ایک کارڈ جو ہے وہ ہمیں ملا جس میں انسٹرکشن لکھی ہوئی تھی۔ اس انسٹرکشن میں یہ بھی تھا کہ اگر ہوا کا دباؤ کم ہو جائے تو ماسک جو ہے وہ فوری طور پر آپ کو مل جائیں گے اور آپ نے وہ لگانا ہے۔ ساتھ ہی اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ والدین جو ہے وہ پہلے خود ماسک لگائیں، بعد میں اپنے بچوں کو لگائیں۔ وہ بچہ یہ پڑھتا ہے اور اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ ماں باپ تو سب سے پہلے اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں، تو اس میں ایسا کیوں لکھا ہوا ہے کہ پہلے ماں باپ جو ہے خود اپنی کیئر کریں، بعد میں جو ہے وہ بچے کی کیئر کریں؟ بچے کا سوال بڑا ویلڈ تھا۔ اس کے والد صاحب اس کو جواب دیتے ہیں کہ بیٹا، اگر ہم کسی کی جان بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنا خیال کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم بچیں گے تو ہم کسی کو بچا پائیں گے، یعنی اگرچہ میں خود بچوں گا اور صحیح طرح سے ہوش و حواس میں رہوں گا تو پھر میں آپ کو صحیح طرح سے آپ کی کیئر کر پاؤں گا۔ یہ جب میں نے آبزرو کیا تو اٹ واز اے ونڈرفل نیو لرننگ فار می۔ میں نے بہت سیکھا، اس پہ بہت غور کیا۔ میں نے ان صاحب کا انٹروڈکشن لیا راستے میں، کیونکہ 2-2.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی، تو مجھے پتا چلا کہ وہ صاحب ایک فیملی تھراپسٹ ہیں۔ تو مجھے ان کی بات پر مزید اعتقاد آ گیا، مزید مجھے ان کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، خاص طور پر انڈیا پاکستان کے جو والدین ہیں، یہ فلموں اور ڈراموں سے اتنا متاثر ہیں، چونکہ ہمیں فلموں اور ڈراموں میں یہی کچھ دکھایا گیا ہے کہ ماں باپ اولاد کے لیے جان دے رہے ہیں، ماں باپ اولاد کے لیے اپنا سب کچھ فنا کر رہے ہیں، اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں، اور اپنی اولاد کے لیے بس جو ہے وہ ہر طرح کی مشکلات کو جھیل رہے ہیں۔ اور یہ دیکھ دیکھ کر، سن کر ہمیں یہ ہمارے ایسے بیلیفز بن گئے ہیں۔ 2 طرح کے بیلیف بنے ہیں، یعنی 2 طرح کے والدین ہیں۔ ایک تو وہ والدین ہیں جن کو اس بات سے پرواہ ہی نہیں ہے کہ بچوں کی پرورش کیا ہوتی ہے، تربیت کیا ہوتی ہے، وہ بس بچے ہو گئے ہیں اور اللہ واسطے خود بخود پل رہے ہیں۔ ایک تو یہ ایکسٹریم کیس۔ دوسرا ایکسٹریم کیس یہ ہے کہ بچوں کی پرورش کے لیے اپنی زندگیاں مشکل میں ڈال دی ہیں، بچوں کی پرورش کے لیے اپنے گولز، اپنے ایم سب تباہ کر دیے ہیں، اپنی خوشیاں تباہ کر دی ہیں، اور لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح بس بچے پروان چڑھ جائیں۔ یہ 2 ایکسٹریم کیس۔ تو آج میں جو مخاطب ہوں، میں یہاں والے کیس سے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بچے ہی سب کچھ ہیں، ان سے مخاطب ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اب کنیکٹ کیجئے اس لرننگ کو وہاں سے کہ جب آپ خود ہی صحت مند نہیں ہوں گے، جب آپ خود ہی اس قابل نہیں ہوں گے تو آپ کسی دوسرے کی مدد کیسے کریں گے۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے 4 سینیریوز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 4 ایونٹس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر میں بتاؤں گا کہ 4 چیزیں کون سی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے ایک ایسے والدین کے بارے میں، چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو، جو انتہائی چڑچڑا قسم کا آدمی یا عورت ہو، ہر وقت غصہ آتا ہو، پریشان ہو، موڈ خراب رہتا ہو۔ ایسے والدین کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجیے اور پھر سوچئے کہ ان کے بچوں کی اس حال میں پرورش کیسے ہوگی، تربیت کیسے ہوگی، ان بچوں کے ذہن پر اثرات اس طرح کے چڑچڑے پن کہ کیا اثرات ان کے ذہن پر بچوں کے آئیں گے، کیا وہ بہت اعلیٰ قسم کی تربیت حاصل کر پائیں گے۔ اب دوسرا سینیریو ہے، تصور کیجئے ایسے والدین کے بارے میں جو فزیکلی بیمار ہوں،
بیماری سے پریشان ہو, کوئی مرض ان کو لاحق ہو گیا ہو, اور اس بیماری کی حالت کے اندر وہ تربیت کر رہے ہیں, تو بچوں کے لیے کتنا مشکل ہوگا. مطلب ایک بچہ ہے, اس کے والدین ہمیشہ بیمار رہتے ہیں, اس کا اسکول میں دل لگے گا, کالج میں دل لگے گا, پڑھائی وغیرہ میں, جب وہ گھر آئے دیکھے ماں باپ بیمار پڑے ہیں. تیسرا سینیریو یہ ہے کہ تصور کیجئے کسی ایسے والدین کے بارے میں جو جذباتی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو. مطلب ان کے جذبات, نہ وہ خوش رہنا جانتے ہوں, ہر وقت اسٹریس میں رہتے ہوں, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ انہیں غصہ آ جاتا ہو, مینٹل گروتھ کچھ نہ ہو, ان کی مینٹل اپروچ کچھ نہ ہو, زندگی میں کوئی ٹارگٹ نہ ہو, ایسے جن کو پتہ ہی نہ ہو آگے زندگی میں کرنا کیا ہے. ایسے والدین کے بچے اپنے کریئر کو جب لے کے چلیں گے تو کیا وہ کبھی اپنے والدین سے ڈسکس کریں گے, جن کو پتہ ہو کہ ہمارے اپنے والدین کے کوئی گولس ہی نہیں ہیں, کوئی گروتھ ہی نہیں ہے, زندگی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو تربیت کیسے ہو. چوتھی چیز, تصور کیجئے ایسے والدین کے بارے میں جن کا ان کے خدا سے تعلق ہی نہ ہو, یا ہو تو بہت کمزور ہو, اسپرچول روحانی طور پر وہ کنیکٹ ہی نہ ہو. یا ان کے بچے, ایک ایسے انسان کے بچے جو نماز نہ پڑھتا ہو, جو روزے نہ رکھتا ہو, جس کو دین کا کچھ پتہ نہ ہو, یا دین کا پتہ بھی ہو تو اس پہ وہ عمل ہی نہیں کرتا ہو, تو اب اس کے بچے کیا اسپرچولی اسٹرانگ ہو پائیں گے. یہ 4 سینیریو میں نے جو آپ کے سامنے رکھے, یہ وہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جس کا خیال آپ نے بحیثیت والدین اپنے بارے میں رکھنا ہے, جب ہی یہ چیزیں چاروں کی چاروں آپ کے بچوں میں ٹرانسفر ہوں گی. مثال کے طور پہ آپ اگر صحت مند نہیں ہیں تو آپ کے بچے بھی صحت مند نہیں ہوں گے. صحت کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے. آپ اسپرچول لیول پر صحت مند ہو, یعنی آپ کے روحانی صحت بہت اچھی ہو. نمبر 2, آپ کی جسمانی صحت بہت اچھی ہو. نمبر 3, آپ کی جذباتی صحت بہت اچھی ہو. اور نمبر 4, آپ کی ذہنی صحت بہت اچھی ہو. ان چاروں صحت پر آپ نے کام کرنا ہے. یہ 4 صحت جو آپ کی ہیں, یہ ایک گاڑی کے 4 ویلز کی طرح ہے. 4 پہیے ہو نا, ان میں سے کسی ایک کی بھی ہوا نکال دی جائے تو کیا ہوگا, گاڑی ڈگمگاتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوگی. ہو سکتا ہے آپ منزل پر پہنچ جائیں, لیکن راستہ کتنا کٹھن ہوگا, کتنی دشواریاں ہوں گی, اور سفر کا کتنا جو ہے وہ کٹھن, کتنا مشکل, کیا اس سفر کو انجوائے کر پائیں گے. بالکل اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ اچھی پرورش کرنے میں کامیاب ہو جائیں ان تمام چیزوں کے نہ ہوتے ہوئے بھی, لیکن اس پرورش اور اس بچپن کا جو سے لے کے جوانی تک کا جو بچوں کا پیریڈ ہوگا, وہ جو منزل تک پہنچے ہوں گے وہ راستہ خوشگوار نہیں رہے گا. اس راستے کے بارے میں جب بھی بچے سوچیں گے تو ان کو اچھا نہیں لگے گا, خوشگوار فیلنگ نہیں آئے. وہ یہی بتائیں گے بڑے مسائل تھے, بڑی مشکلات سے, بس ہاں شاید وہ پراؤڈ کرتے ہوئے نظر آئیں کہ اتنی مشکلات کے بعد بھی ہم آج کچھ بن گئے, لیکن انجوائے نہیں کیا. آپ نے ان کے بچپن کے اس پورے پروسیس کو ڈسٹرائے کیا, منزل پہ بہرحال پہنچ گئے. تو آج سے ہی اگر آپ کے اندر یہ عادات ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی صحت کچھ نہیں, اپنی زندگی کچھ نہیں, بس بچوں کے لیے زندگی وقف کر دو, ایسی سوچ اگر آپ کے اندر ہے تو آپ غلط ہیں. اس کا آپ کو اور آپ کے بچوں کو دونوں کو بے انتہا نقصان ہوئی. 4 چیزوں پہ کام کیسے کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر بات کی جائے اسپرچول ہیلتھ کے بارے میں, یعنی آپ کی روحانی صحت کے لیے اس تربیت کا, چاہے آپ کا بچہ 2 ماہ کا ہو, 5 سال کا ہو, 10 سال کا ہو, 20 سال کا ہو, آپ نے ٹائم نکالنا ہے, اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے اپنے خدا سے. نماز کے لیے ٹائم نکالنا ہے, روزوں کے لیے ٹائم نکالنا ہے, ایسی چیزوں کے لیے ٹائم نکالنا ہے جس سے آپ اپنے خدا سے کنیکٹ ہو سکیں اور اپنے اسپرچول لیول کو بڑھا سکیں, اپنے خدا کے ساتھ کنیکشن بہتر کر سکیں. روزانہ ڈیلی بیسس پر آپ نے سوچنا ہے اس بارے میں. یہی سوچ منتقل ہوگی آپ کے بچوں میں, اور آپ کے بچے بھی اسپرچولی اسٹرانگ ہوں گے. بالکل اسی طریقے سے آپ کو اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال کرنا ہے, یعنی ذہنی صحت کا. آپ کو روزانہ اپنے لیے کچھ ٹائم نکالیں, کچھ پڑھیں, اپنی مینٹل گروتھ کیجئے. کوئی آپ کہیں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تو ان کلاسز کو کنٹینیو کیجئے, اپنے گولز بنائیے, اپنی زندگی میں کوئی کوچ رکھیے جو آپ کو
ڈائریکشن دیتا رہے, جو آپ کو بتاتا رہے کہ آپ ٹریک پہ ہیں یا نہیں ہیں. ایسے لوگ آپ کی فیملی میں, آپ کے دوستوں میں ہوتے ہیں. تیسری چیز ہے آپ کی ایموشنل ہیلتھ, یعنی جذباتی صحت پر آپ کام کرنا شروع کیجئے. لوگوں کو معاف کیجئے, فارگیونیس کی پالیسی کو اپنائیے, اپنے اندر گرجز کو نہ پالیے. نہ صرف لوگوں کو معاف کریں بلکہ خود کو بھی معاف کیجئے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو لوگوں کو تو بڑی آسانی سے معاف کر لیتے ہیں لیکن اپنی غلطیوں کو خود معاف نہیں کرتے اور اندر ہی اندر جلتے ہیں, کوڑتے ہیں. گریٹیٹیوڈ کی پالیسی کو اپنائیں, شکر گزاری کو اپنائیں کہ روزانہ چیک کیجئے کہ میں آج کے دن میں کن کن چیزوں کا شکر گزار ہو سکتا ہوں, کون کون سی نعمتیں میرے پاس ہیں جن کا میں شکر گزار ہو سکتا ہوں. خوش رہنے کی کوشش کیجئے, ہیپینس کی پالیسی کو اپنائیے. یہ ساری چیزیں آپ کی ایموشنل ہیلتھ کو بہتر کرتی ہیں. لوگوں کے ساتھ کنیکشن کو بہتر کیجئے. کسی کے ساتھ رشتے ناطے خراب ہیں تو ان کو بہتر کیجئے. مزید گہرے تعلقات لوگوں سے جوڑیے. یہ ساری چیزیں آپ کی ایموشنل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. کچھ دیر لازمی مسکرائیے. اگر کوئی نہیں ہے تو اکیلے میں مسکرائیے, یعنی اگر آپ کی فرینڈ سرکل میں کوئی نہیں ہے, کسی کے ساتھ آپ بیٹھ کے مسکرا نہیں سکتے تو اکیلے میں مسکرا لیجئے, لیکن اس چیز کو لے کے آئیے. یہ ساری چیزیں آپ کی جذباتی صحت کو بہتر کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے موڈ کو بہتر کرتے ہیں. ایک اچھا موڈ ہوگا تو بچوں سے بھی آپ اچھی طریقے سے بات کریں گے. اچھا موڈ ہوگا تو وہ لازمی ایک اچھی تربیت کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوگا. چڑچڑا موڈ ہوگا تو تربیت پر بھی اس کے بڑے گہرے اور خطرناک نتائج جو ہے وہ پڑیں گے, آئیں گے. چوتھی چیز, اپنی فزیکل ہیلتھ کا لازمی خیال کیجئے. فزیکل ہیلتھ آپ کی جسمانی صحت بہت ضروری ہے. اگر آپ صحت مند نہیں ہیں جسمانی طور پر تو آپ اچھی پرورش بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ جب ایک بیمار شخص کیا جو ہے وہ صحت مند پرورش کرے گا جو خود بیمار ہے. اس کے لیے آپ کیا کر سکتے, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بیمار سے مراد یہ کہ آپ کو اس وقت ٹیمپریچر ہو, آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو, ایسا ضروری نہیں ہے. صحت مندی جو ہے وہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ بیمار ہوں یا آپ بیمار نہیں ہیں تو آپ صحت مند ہیں, ایسا نہیں ہے. ایبسینس آف النس ڈز ناٹ مین کہ آپ صحت مند ہیں. صحت مندی کے لیے آپ ایکسرسائزز کیجیے, ڈیلی بیسس پر 20 منٹس واک کیجیے. اس سے بہترین قسم کے جو ہے وہ کیمیکلز آپ کی باڈی میں پروڈیوس ہوتے ہیں جو آپ کے موڈ کو بہتر کرتے ہیں, جو آپ کی اسٹریس کو ریڈیوس کرتے ہیں. مطلب واک سے آپ اپنی ایموشنل ہیلتھ کو بھی بہتر کر سکتے ہیں, اسٹریس کو جو ہے وہ دور کر سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھ سکتے ہیں. ایسی ڈائٹ نہ لیجیے جس سے آپ کی صحت کو نقصان ہو. آپ بریدنگ کی ایکسرسائزز کر سکتے ہیں کہ آپ صحیح طرح, اس کی کئی جو ہے وہ ویڈیوز موجود ہیں کہ صحیح طرح سے سانس لینا, یہ آپ کی فزیکل ہیلتھ کے لیے بہت جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں, اگین اس کا آپ کو فزیکل ہیلتھ پہ بھی آپ کو اس کا اثر ہوگا اور ایموشنل ہیلتھ کا بھی ساتھ ساتھ, دونوں ہیلتھ آپ کی جو ہے وہ بہتر ہوگی اگر آپ جو ہے وہ میڈیٹیشن ان این اسلامک وے کرتے ہیں تو آپ کی تینوں ہیلتھ پہ اثر پڑے گا. یعنی آپ اسپریچولی بھی جو ہے وہ بہتر ہوں گے, آپ ایموشنلی بھی بہتر ہوں گے, آپ فزیکلی بھی بہتر ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ مختصراً یہ 4 چیزیں تھیں, اس کی طرف میں آپ کی توجہ آج لانا چاہتا تھا کہ بچوں کے اوپر ہی صرف زندگی نہ جو ہے وہ اپنی برباد کیجیے. بچوں کی پرورش بہت ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ کو اپنی ان چاروں صحت کا, ہیلتھ کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک لازمی کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. مزید لوگوں تک اگر آپ اس کو شیئر کرتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.